بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع جیسے میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا پچھلی پوسٹ میں کہ ہم علم تفسیر پر بات کریں گے۔ مسئلہ اصل ہے کیا جس کو ہم زیر بحث لانا چاہتے ہیں، اسے سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ علم کی ایک تقسیم یہ ہے کہ ایک وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان پر آتا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو انسان اللہ کی دی ہوئی استعداد سے حاصل کرتا ہے۔ یہ دو ایک دوسرے سے مختلف علم ہیں۔ دونوں کے درمیان اتنی بڑا واضح فرق ہے کہ ہم اس فرق کو ختم نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ علم جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یعنی جو نبی علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی فرمایا ہے، وہ انسان کی اپنی کسی استعداد کا نتیجہ نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے جو استعداد دی ہے، اس استعداد کو جب وہ استعمال کرتا ہے اور اس سے جو علم حاصل کرتا ہے، اسے انسان کی استعداد کا زائدہ علم کہا جاتا ہے۔ اور وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اسے علم بالوحی، یعنی وہ علم جس کا وسیلہ وحی ہے۔ وحی سے آنے والا علم اور ہے، اور انسانی استعداد کا زائدہ علم اور ہے۔ ہم انسانوں کے پاس جو استعداد علم ہے، اس استعداد علم میں ایک سپیریئر فیکلٹی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی علم کی اس استعداد کو اس پر بھی فوکس کر سکتے ہیں کہ کون سا علم واقعتاً علم ہے، اور کن دائروں میں رہے گا تو علم رہے گا، اور کب وہ علم نہیں رہے گا، یعنی اس کے علم ہونے کی شرائط کیا ہیں۔ تو جو تفسیر ہے، علم تفسیر ہے، یہ انسان کا استعداد کا زائدہ علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جسے انسان نے اپنی استعداد سے حاصل کیا ہے۔ تو تفسیر کا انکار مقصود نہیں ہے، ہم تفسیر کا انکار نہیں کرتے، ہم صرف تفسیر کے اس دائرہ کار کو متعین کرتے ہیں جس میں علم تفسیر باقاعدہ ایک علم کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ یعنی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارا موقف یہ نہیں ہے کہ ہم نے علم تفسیر کا انکار کرنا۔ تفسیر ایک علم ہے، اور وہ جس دائرے میں رہتے ہوئے ایک علم بنتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، یا ہم جس مسئلے کو فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دائرہ کار کیا ہے جس کے اندر یہ علم واقعتاً علم بنتا ہے۔ تو کسی بھی متن کی آپ تفسیر کر سکتے ہیں۔ متن کی تفسیر کی جاتی ہے، یعنی جب آپ تفسیر کی بات کرتے ہیں، علم تفسیر کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک پری سپوزڈ ہوتا ہے، یہ پری کنسیوڈ ہے، پہلے سے یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ آپ کے سامنے ایک متن موجود ہے، ایک ٹیکسٹ موجود ہے، اب آپ اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تو قبل اس کے کہ ہم کسی متن کی تفسیر کریں، اس سے پہلے کہ ہم تفسیر میں اپنے آپ کو انگیج کریں، اس سے پہلے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ متن اس دائرے میں بھی آتا ہے کہ اس کی تفسیر کی جانی ہے یا نہیں کی جانی۔ یعنی خود متن جو قابل تفسیر متن ہوتے ہیں وہ، اور ناقابل تفسیر متن، ان دونوں کے درمیان فرق کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر متن کی تفسیر سمجھتے ہیں کہ ہر متن کی تفسیر ہو سکتی ہے، تو پھر تو کوئی بھی متن نہیں رکے گا، ہر تفسیر کی بھی ایک تفسیر ہو جائے گی، مطلب وہ کہیں بھی نہیں روک سکے گا۔ علم اس طرح سے لامحدود امکانات کا حامل نہیں ہوتا کہ آپ لمٹ لیس حد تک آپ اس کی انکوائری کو بڑھاتے چلے جائیں۔ علم کا یہ کام نہیں ہے، علم کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور علم کی انکوائری ایک خاص دائرے میں جا کر پوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ دائرہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آگے علم نہیں ہوتا، پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، جو آپ جی چاہے اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں، لیکن علم کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ فزکس کو لیتے ہیں تو فزکس کا ایک دائرہ کار ہے، اس کا ایک متعین دائرہ ہے۔ کبھی بھی فزکس کسی ایسی چیز کو ڈسکس نہیں کرے گی جس میں زندگی کام کرتی ہو۔ اگر زندگی آ جائے، میٹر میں زندگی آ جائے، تو اس کے لیے ایک الگ سے علم شروع ہوتا ہے جسے بیالوجی کہا جاتا ہے۔
آپ بیالوجی کو فزکس سے الگ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ فزکس کا دائرہ کار متعین ہے، اور اسی طرح سے بیالوجی کا دائرہ کار متعین ہے، اسی طرح کے سائیکالوجی کا دائرہ کار متعین ہے۔ تو جتنے بھی علوم ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی ضرورت ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان لمیٹیشنز میں رہ کر اس پر غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ لمٹ لیس انکوائری علمی انکوائری نہیں ہوتی ہے۔ لامحدود جستجو میں آپ کسی علم میں پڑ جائیں تو یہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی ضرورت علم تفسیر کی یہ ہے کہ آپ کو پہلے یہ طے کرنا ہے کہ یہ متن جس کی آپ تفسیر کر رہے ہیں، یہ تفسیر کی ضرورت رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا، یہ قابل تفسیر متن ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اگر وہ متن قابل تفسیر نہ ہو تو ظاہر ہے اب آپ کی تفسیر بالکل دوسری طرف میں چلی جائے گی۔ جب آپ تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو آپ کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی متن کو جب اسے تفسیر کرنے لگتے ہیں تو ایک تو تفسیر کا رخ یہ ہوتا ہے کہ جو مصنف ہے، جو ماتن ہے، جو آتھر ہے، وہ جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہے، آپ اسی بات کو دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں لیکن زیادہ آسان بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب آپ کا دائرہ کار متعین ہو گیا کہ اب آپ نے اس کے معنی میں جا کر مداخلت نہیں کرنی، متن کے معنی میں آپ نے مداخلت نہیں کرنی ہے، اسے اسی طرح برقرار رکھنا ہے۔ اب آپ نے کہیں تبدیلی کچھ کرنی ہے، کوئی فرق کرنا ہے، تو اب آپ نے اس کے بیان کو فوکس کرنا ہے، اس کے ایکسپریشن کو فوکس کرنا ہے، آپ اسے آسان بیان بنا دیں گے۔ فرض کریں تفسیر مصنف نے لکھتے وقت غیر معمولی اختصار سے کام لیا ہے، غیر معمولی اختصار سے کام لیا ہے، یعنی اس اختصار سے کام لیا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، پڑھنے والے کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ پڑھنے سمجھنے والا مطلب آگے ریڈر آتا ہے، قاری آتا ہے، اسے جب اس کو پڑھنے بیٹھتا ہے تو وہ کیونکہ غیر معمولی اختصار ہے، غیر معمولی اختصار آ جانے کی وجہ سے متن ایک تاکید کا شکار ہو جاتا ہے، تاکید کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس تاکید کو رفع کرنے کے لیے اب آپ تفسیر کرتے ہیں، یعنی وہ غیر معمولی جو اختصار ہے، آپ اس غیر معمولی اختصار کو معمول کے اختصار تک لے آتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ معمول کا اختصار ضرورت ہوتی ہے، متن کی ضرورت ہے، وہ ضروری ہے کہ معمول کا اختصار رکھا جائے، لامحدود بات نہیں کی جا سکتی ہے، مختصر ہوتی ہے بات، مختصر ہو اور واضح ہو بات، یہ ضروری ہے۔ لیکن جب غیر معمولی اختصار آتا ہے تو اس غیر معمولی اختصار کو رفع کرنے کے لیے اب مفسر آگے بڑھتا ہے اور وہ اس غیر معمولی اختصار کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس نے کرنا کیا ہے کہ اس نے معنی میں کوئی مداخلت نہیں کرنی، مصنف کے مفہوم میں کوئی مداخلت نہیں کرنی۔ مصنف نے جو کچھ بتایا ہے اس نے پوری دیانتداری کے ساتھ اپنے آپ کو اسی معنی تک محدود رکھنا ہے۔ اس نے صرف اور صرف بیان کو آسان بنانا ہے، بیان کو آسان بنانا ہے۔ جب وہ بیان کو آسان بنا دیتا ہے تو سننے والا، پڑھنے والا آسانی محسوس کرتا ہے۔ تو جس متن کی تفسیر کی جاتی ہے اس کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہونی ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی تاکید کا شکار ہو۔ اگر متن کسی تاکید کا شکار نہیں ہے، غیر معمولی اختصار نہیں ہے، غیر معمولی تفصیل اس کے اندر درج نہیں ہے، مصنف نے اپنی بات 2 اور 2 4 کی طرح اگر پہنچا دی ہے تو پھر تفسیر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مطلب اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ تفسیر کرنے سے قبل آپ کو یہ پہلے طے کرنا ہے کہ متن اس مشکل میں پڑا ہے کہ اس میں غیر معمولی تفسیر، غیر معمولی اختصار آ گیا ہے،
یا غیر معمولی تفصیل آ گئی ہے، تو اب آپ غیر معمولی تفصیل کو رفع کریں گے، اسے معمول کی تفصیل تک لے آئیں گے۔ جس بات کی وضاحت ضروری نہیں تھی مصنف نے وہ وضاحت بھی اس میں شامل کر دی ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ اس کی اس وضاحت سے، اس کی اس تفصیل کے نتیجے میں جو مدعا ہے، جو بیان ہے، جو کچھ بتانا چاہ رہا ہے، وہ بات پوری نہیں پہنچ رہی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اس مدعا کو، اس مفہوم کو فوکس کرنا ہے اور اس غیر معمولی تفصیل کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ معمول کی تفصیل پر آپ لے آئیں گے، غیر معمولی اختصار کو معمول کے اختصار تک لے آئیں گے۔ تو اب آپ تفسیر کر رہے ہیں۔ تفسیر کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لازماً آپ نے بات کو بہت زیادہ پھیلا دینا ہے۔ تفسیر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مصنف کے مقصد کو مصنف کے بیان سے زیادہ آسان بنا دینا، زیادہ قابل فہم بنا دینا، یہ ہوتا ہے۔ مطلب شعر کے اندر فرض کریں، شعر کے اندر ایک اختصار ہوتا ہے، اس اختصار میں بھی ایک حسن ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس اختصار تک نہیں پہنچ پاتے، شاعر اسے کھول دیتا ہے، کوئی بندہ دوسرا آتا ہے اس شعر کی وضاحت کرتا ہے اور کھول کے دکھا دیتا ہے۔ جب آپ شعر کو کھول دیتے ہیں تو شعر کو سمجھنے والا شعر کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ متن کو کھولتے ہیں تو متن کو جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ زیادہ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ جس متن کے اندر غیر معمولی تفصیل نہیں ہے، غیر معمولی اختصار نہیں ہے، اور کسی ایسی معنوی یا لفظی تاکید کا شکار نہیں ہے جس کو رفع کرنا ضروری ہو، تو پھر ایسے متن کی تفسیر نہیں کی جائے گی۔ بالعموم سمجھا یہی جاتا ہے، بالعموم یہی فرض کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا قرآن مجید کو پڑھے گا، پڑھنے والا کوئی کتاب بھی پڑھے جس کی تفسیر کی جا رہی ہے، اس کو پڑھے گا، اس کے مقابلے میں اگر تفسیر کو پڑھے گا تو تفسیر میں وہ زیادہ قابل فہم ہوگی، متن کے اندر وہ تفصیل اس طرح سے نہیں آئے گی۔ یہ در حقیقت مصنف کے ابلاغ کی صلاحیت کو چیلنج ہوتا ہے۔ تفسیر لکھنا مصنف کے ابلاغ کی اہلیت اور استعداد کو ایک طرح کا چیلنج ہے کہ تم نے جو بات کی ہے ہم اس بات کو زیادہ آسان انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں آپ اپنے آپ کو اس معنی تک محدود نہیں رکھتے تو اب آپ کے الفاظ بھی بدل گئے، معنی بھی بدل گئے، تو اب یہ تفسیر نہیں رہی، اب یہ ایک مستقل متن ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ تفسیر صرف اس وقت ہوتی ہے جس وقت معنی میں آپ پابند ہوں اور لفظوں میں آپ اپنی لبرٹی کو انجوائے کریں، آپ آزادی کے ساتھ اس کو بات کریں۔ لیکن اگر آپ نے معنی بھی نئے بدل دیے، معنی بھی نئے لے آئے اور الفاظ بھی نئے لے آئے، تو پھر آپ کا متن ایک نیا متن ہے، اس متن کی تفسیر نہیں ہے۔ یہ ایک ضروری چیز ہے جسے بہت اسپیشلی فوکس کرنا ہوتا ہے کہ تا وقت کہ آپ اس متن کے متعلق پہلے طے نہ کر لیں جس کی آپ تفسیر کر رہے ہیں کہ وہ تفسیر طلب متون کے دائرے میں آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ تفسیر کریں۔ اب جس وقت کوئی شخص مطلب تفسیر کے اس کانسیپٹ کے ساتھ مطلب ان قرآن مجید کی تفسیر کو دیکھتا ہے تو ہمیں صرف یہاں ایک اور صرف اتنی نہیں کہ یہ جو میں نے علمی دائرے میں بات کی ہے کہ متن کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ متن قابل تفسیر ہو۔ اگلا ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ متن کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ کچھ متن جمالیاتی متون ہوتے ہیں، جیسے شاعری ہے، جیسے ناول ہے، جیسے افسانہ ہے، جیسے ڈرامہ ہے، یہ جمالیاتی متون کہلاتے ہیں۔
جن کے اندر صرف حسن و جمال کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا مصنف اپنی استعداد، اپنے بولنے کی استعداد کو سامنے رکھتا ہے، اپنی تصنیفی استعداد کو سامنے رکھتا ہے. اور مطلب آپ مثال کے طور پر غبار خاطر کو دیکھ لیں، مطلب آپ پڑھیں، یہاں سے لے کر وہاں تک پڑھنا، آپ پوری طرح سے انگیج رہیں گے. اور مطلب مصنف نے اپنے اندر کی صلاحیت، اپنے بولنے کی صلاحیت کو اس نے بیان کر دیا ہے. یہ جمالیاتی متون ہیں. اور کچھ متون وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہدایت ہے، وہ متن ہی ہدایت ہے، متن ہی ہدایت ہے. وہ اس دعوے کے ساتھ آیا ہے کہ یہ متن ہدایت ہے. تو اگر وہ متن ہدایت ہے تو ایک بار پھر ہمیں اسے دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہدایت کے ریفرنس میں جب وہ متن ہدایت ہے تو روئے زمین پر آج تک انسان نے اس سے بڑی حماقت کبھی نہیں کی ہوگی یا نہیں کرے گا کہ ہادی جو آپ کو ہدایت دے رہا ہے، مہتدی اس ہدایت کی تفسیر کرنے بیٹھ جائے. جسے ہدایت دی جا رہی ہے وہ ہدایت پر عمل کرنے کی بجائے ہدایت کی تفسیر لکھنے بیٹھ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ ہدایت کو ہدایت کے طور پر لے ہی نہیں رہے. اب جن مسائل کے ساتھ آپ اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں وہ ہدایت کے دائرے سے آپ کو نکال دیں گے. یہ کبھی قابل فہم بات نہیں بنتی کہ بیٹھے تو آپ مہتدی کی حیثیت سے ہیں اور وہ ہدایت جو ہادی نے بھیجی ہے آپ کہتے ہیں اس کی وضاحت کرنی ہے، تفسیر کرنی. تو ہدایت کی تفسیر نہیں لکھی جاتی، ہدایت پہ عمل کیا جاتا ہے. ہدایت عمل کے لیے آتی ہے، اس پر تفسیری نوٹ نہیں لکھے جاتے. آپ کے مسائل اگر ہادی کے اس ہدایت کو، ہادی کے اس حکم کو، ہادی کی اس ہدایت کو اگر آپ نے قبول نہیں کرنا تو بالکل آپ کے مسائل مختلف ہو جائیں گے. فرض کریں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک بندہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس جملے کی طرف، اس آیت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ اسے نحوی نقطہ نظر سے واضح کرنا چاہتا ہے، نحوی نقطہ نظر سے واضح کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے الحمد مبتدا ہے، للہ رب العالمین اس کی خبر ہے. تو تفسیر ہو گئی ہے کہ واقعتاً الحمد مبتدا ہی ہے اور للہ رب العالمین اس کی خبر ہی ہے، مطلب کوئی شک نہیں. لیکن آپ نے غور فرمایا کہ مصنف آپ کو جس طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا آپ کی توجہ وہاں سے ہٹ گئی ہے. ہدایت دینے والا آپ کو جو ہدایت دینا چاہ رہا تھا آپ کی توجہ وہاں سے ہٹ گئی ہے. اب آپ کی توجہ کسی ایسے نقطے کی طرف چلی گئی ہے جو ہدایت کے بنیاد سے، ہدایت کے بنیادی، اس کی بنیادی ماہیت سے متصادم ہے. تو مطلب اصل سوال ہمارے پاس، مطلب میں جب بھی اس حوالے سے بات کی ہے، ہم تفسیر کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ علم تفسیر انسانی استعداد کا زائدہ علم ہے، لہذا یہ ضروری ہے قبل اس کے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو تفسیر میں انگیج کرے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ تفسیر کی ان لیمیٹیشنز کو ورک آؤٹ کر لے کہ کب یہ علم واقعتاً اپنے دائرہ کار کے اندر کام کرتا ہے اور اس کی پری ریکوزٹس کیا ہیں، اس کی پری کوالیفیکیشنز کیا ہوں گی، کسی متن کی پری کوالیفیکیشنز کیا ہوں گی جو اس کو تفسیری متون، قابل تفسیر متون کے دائرے میں رکھیں گی. میں حیران ہوں اس حوالے سے کہ آپ کی پوری تاریخ میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء ہیں جن لوگوں نے خاص طور پر تفسیر لکھی ہے، ان میں کوئی بھی شخص اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہوا کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا واقعتاً قرآن مجید قابل تفسیر متون کے دائرے میں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا.
اس نے کبھی یہ سوال ہی نہیں کیا۔ بالفرض اگر کوئی شخص اس طرف متوجہ ہوتا بھی ہے تو اس پر یہ واجب ہے کہ وہ پہلے یہ بتائے کہ متن کے اندر یہ بات، متن کے اندر یہ بات اس ابہام کا شکار تھی، اور میں اس ابہام کو اس انداز میں رفع کر رہا ہوں۔ کبھی کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی ہے، یعنی نہ اس نے یہ کہا، نہ یہ بتایا کہ میں تفسیر کیوں لکھ رہا ہوں، متن کو کیا ضرورت پڑی ہے، متن کے اندر کیا ابہام آیا ہے جسے رفع کرنے کے لیے مجھے تفسیر کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر قاری کے لیے کی جاتی ہے، پڑھنے والے کے لیے کی جاتی ہے، متن کو ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، متن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تفسیر تو آپ متن کی ہی کریں گے نا، تفسیر تو آپ متن کی ہی کریں گے نا، تب بھی بات تو ادھر ہی رہے گی۔ چاہے آپ پڑھنے والے کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہوں، چاہے آپ متن کی مشکل دور کر رہے ہوں، سوال تو ایک ہی رہے گا نا کہ ہدایت دینے والے نے جو ہدایت آپ تک پہنچائی ہے اس نے ان لوگوں کا خیال نہیں رکھا جن لوگوں کا آپ خیال رکھ رہے ہیں، اس سے یہ کوئی چوک ہو گئی ہے۔ اس چوک کو رفع کرنے کے لیے اب آپ تفسیر لکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ میں پھر بھی آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں علم کے دائرے میں، علمیات کے دائرے میں رہ کر یہ سوال کر رہا ہوں۔ علم تفسیر انسانی استعداد کا زائدہ علم ہے، اس کے لیے یہ شرائط ہیں کہ اس سے پہلے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو تفسیر لکھنے میں لگائے، لکھنے میں اپنے آپ کو انگیج کرے، یہ اس پر واجب ہے کہ وہ پہلے یہ بیان تو کر دے نا کہ متن نے فلاں فلاں لیول پر، فلاں سطح پر یہ الجھن پیدا کر دی تھی، یہ ابہام پیدا کر دیا تھا جسے ہم دور کر رہے ہیں۔ اور کیا واقعتاً ایک ہدایت لینے والا ہدایت دینے والے کی ہدایت کو اپنی تفسیر سے کمپنسیٹ کر لے گا، یا وہ واقعتاً ہدایت لینے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جس کی طرف ہم خاص طور پر تفسیر کے حوالے سے ہم جو موقف بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تفسیر کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کوئی شخص اس طرف متوجہ ہو وہ پہلے اس دائرہ کار کو متعین کر لے، اس دائرہ کار کو متعین کر لے جہاں تفسیر ممکن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس دائرہ کار کو متعین نہیں کریں گے تو صرف التباس پیدا کرنے کا نام تو تفسیر نہیں ہوتا۔ آپ بجائے اس کے کہ مصنف کی بات کو آپ آسان بنائیں، آپ اور الجھن کا شکار کر دیں یا کہیں اور دوسری طرف لے جائیں۔ وہ جو بتانا چاہ رہا ہے آپ اس طرف متوجہ نہ ہوں اور کسی اور طرف آپ لوگوں کو لگا دیں، تو تفسیر نہیں کر رہے آپ۔ اور نہ ہی علم کی دنیا میں اسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ علم کی دنیا میں جتنی بھی اب تک اصول تفسیر متعین ہوئے ہیں، حیران کن حد تک اس فنڈامنٹل کو نظر انداز کیا گیا ہے، اس فنڈامنٹل کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور یہ عجیب حیران کن بات ہے۔ یہ ہے ہمارا بنیادی موقف جس پر ہم متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔